ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی کہ ہم سب کو مل کر غور کرنا پڑے گا، اور صرف ثواب نہیں، اس میں کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں آپ کے ارد گرد ہوتی ہیں وہ سب قرآن میں ہیں. لیکن یہ معجزہ ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی بد نصیبی یہ ہے کہ ہم اس کو اس اینگل سے کبھی دیکھتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ بھی سورہ حامیم قرآن کی 41 سورہ ہے، 41 نمبر سورہ ہے اور آیت نمبر 53 ہے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ سنوریہم آیاتنا، ہم دکھائیں گے اپنی آیات تمہارے نفسوں میں، آفاق میں، اور حتیٰ یہاں تک کہ میں بیان نہ کر دوں کہ یہی حق ہے. یعنی کہ اگر آپ اس آیت پر غور کریں 41 سورہ کی آیت نمبر 53 پر، تو یہاں بات پڑھنے کی نہیں ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم دکھائیں گے تمہیں اپنی آیات تمہارے نفسوں میں اور آفاق میں، جہاں تک دیکھ سکتے ہو دیکھ لو، اور حتیٰ کہ میں بیان نہ کر دوں کہ یہی سچ ہے، یہی حق ہے. اگر آپ آنکھ اٹھا کر آسمان کو دیکھ لیں اور پھر زمین کو دیکھ لیں، پھر آبشار دیکھ لیں، پھر پہاڑ دیکھ لیں، پھر ریگستان دیکھ لیں، پھر پھول دیکھ لیں، پھر چہکتے ہوئے پرندے دیکھ لیں، پھر آپ خود کو دیکھ لیں، پھر مجھے دیکھ لیں، یہ سب لکھی ہوئی قرآن کی آیات ہیں. بس قرآن میں لکھی ہوئی ہیں اور باہر یہ حرکت کر رہی ہیں، کیونکہ قرآن ہی ضابطۂ حیات ہے. جو قرآن کے اندر ہے وہ زمین پر پھیلا ہوا ہے. اگر اس سے دیکھ لیتے تو کسی سے ٹھوکر کھا کر سیکھنے کی شاید نوبت نہ ہوتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت ساری مثالیں، قرآن کا معجزہ یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین مخالفوں میں سے ایک تھے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ دن ہے تو وہ کہتے تھے یہ رات ہے. اور وہ بدترین انسان، یعنی کہ جتنا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے شاید مکے کے اندر کم لوگ تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب قرآن کی 111 نمبر سورہ ہے جب نازل کی، جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کو جہنم کی بشارت دی اللہ نے. معجزہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول دعوت دیتے رہے. جب سورہ اتر گئی تو ان کے لیے تو صرف آسان تھا قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، جھوٹ موٹ میں ہی کلمہ پڑھ لیتے، کیونکہ اس سورہ کے بعد 10 سال بھی وہ زندہ رہے، اللہ کے رسول کا انکار کرتے رہے، قرآن کا انکار کرتے رہے. لیکن وہ اگر اتنا کہہ دیتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو قرآن کی یہ آیت، یہ سورہ جھوٹی پڑ جاتی. لیکن کیونکہ قرآن حق ہے، قرآن سچ ہے، تو 10 سال بھی وہ زندہ رہا اس سورہ کے بعد، لیکن زبان پہ کلمہ نہیں آیا. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ڈاکٹر جی میں یہ بول رہی ہوں لاہور سے، میں نے اپنا ایک مسئلہ آپ سے ڈسکس کرنا تھا. جی ضرور. میرے ہسبینڈ نے ایکچولی مجھے غصے سے 6 دفعہ طلاق کہہ دیا تھا. جی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے مطابق ہو چکی ہے، لیکن میں نے اسی وقت کہا تھا میں نے نہیں سنا. اور مجھے قرآن میں نے پڑھا ہے، اس کا ترجمہ پڑھا ہے، لیکن اس میں ہے کہ 3 ماہ کے اندر 3 ماہ کا ہے اس میں پیریڈ. ٹھیک ہے. ایک مہینے کے اندر اگر رجوع کر لیتے ہیں تو وہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتا دیں پلیز، اس کی تفصیل بتا دیں. میں آپ کے لحاظ سے سننا چاہتی ہوں کہ قرآن اور آپ کے لحاظ سے کیا ہے. دیکھیں میں ضرور جواب دوں گا. لحاظ میرا نہیں ہوتا، جو اللہ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا وہی قانون ہے. جی. آپ کو میں ابھی جواب دوں یا آپ پروگرام دیکھ رہی ہیں تاکہ میں آپ کو پروگرام دیکھ رہی ہوں، آپ پلیز مجھے جی میں ضرور دیتا ہوں. تو اصول قرآن اور ضابطۂ قرآن نے بہت کچھ ڈسکس کیا ہے، اور اس کا معجزہ اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا، لیکن کچھ آج بھی دیکھ لو. 1898 میں مصر کی وادی مکوک میں ڈاکٹر موریس بکائی
اس کو ایک لاش ملی جو لاش فرعون کی تھی. اس پہ ڈاکٹر مورس بکائی نے بہت کچھ لکھا. 1898 میں یہ ملنے والی لاش کو قرآن اس طرح بیان کرتا ہے 10 سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں کہ تیری لاش کو صحیح اور سالم رکھیں گے تاکہ ان لوگوں کے لیے عبرت بنا دیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کو قرآن ڈسکس کر رہا ہے. زمین پر یہ لاش نہیں تھی، لیکن جس کو قرآن نے آیت بنا دیا تو آج جا کر مصر کے عجائب گھر میں وہ لاش دیکھ سکتے ہیں. تو یہ معجزے ہی ہیں قرآن کے، کیونکہ جس چیز کو قرآن لکھے گا وہ زمین اور آسمان پر ہوتی ہے اور ہوتی آئے گی قیامت تک. اور بہت ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے. میری بہن نے ابھی فون کیا کہ میرے ہسبینڈ نے 6 طلاقیں دے دیں. دیکھیں، فقہی مسائل اس میں بڑے آتے ہیں، لوگ ڈیفرنٹ فقہ کو فالو کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جائیں علماء دین کے پاس، اور اپنے اگر فقہ کا سوال لینا چاہ رہے ہیں تو ضرور ان کے پاس جا کر پوچھ لیجئے. بحیثیت طالب علم قرآن اور احادیث کی روشنی میں جتنا میں غریب جانتا ہوں وہ یہی ہے کہ کوئی آدمی 6 دفعہ طلاقیں دے یا 6000 دفعہ دے، وہ طلاق ایک ہی ہوگی، کیونکہ 3 طلاقیں ساتھ نہیں دی جا سکتی. اور اس کے علاوہ کیونکہ یہ حرام اور حلال کا معاملہ ہوتا ہے، میں اپنی بہن سے یہ ضرور کہوں گا کہ کسی عالم کے پاس جائیں اور ضرور فتویٰ لیں. اب آپ کنفیوز ہوں گی کہ لوگ تو مختلف فتوے دیتے ہیں، تو آسان طریقہ بتا دیتا ہوں. اس کے فتوے کے پیچھے آپ سپورٹ لے لیں کہ جی آپ نے جو فتویٰ دیا اس کے پیچھے حدیث اور قرآن کون سا ہے بتا دیں. آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے گا، ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا. تو اس کے بعد جو فیصلہ ہے اس کو قبول کر لیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے آگے ہم لوگوں کا کام ہے ہم اپنے سروں کو جھکا دیں. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی عارف بیگ مغل بات کر رہا ہوں. عارف بیگ مغل بھائی کہاں سے بات کریں؟ کراچی سے. جی میرے بھائی. یہ فرقہ واریت پہ جو اب کلاس پروگرام ہوا تھا، جی تو اس پہ تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی بھی جیسے بات ہوئی آپ کی، تو قرآن میں جیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہے کہ دین کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے امام مقرر کر دیا ہے تمام انسانوں کے لیے. ٹھیک ہے. پھر ہم لوگوں نے جو ہے اپنے معاشروں میں جو ہے وہ 4 امام بنا لیے ہیں، یا جو بھی کچھ مطلب ابھی تک جو سمجھ آیا ہے مجھے اس ٹھیک ہے. معاملہ. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طریقے سے وہ جو ہے مطلب مزید فرقہ واریت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. صحیح ہے. اب پھر میں اگر اس میں دیکھتا ہوں کہ قرآن کی جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب رکھی ہے جس طریقے سے، اور پھر اس کو پہلے جو ہے وہ مطلب توحید، اور پھر عبادت، اور عبادت میں پھر جو ہے نماز کا جس طریقے سے ذکر کیا گیا ٹھیک ہے. سب سے پہلے. ٹھیک ہے. تو اب ہم اگر نماز کو ہی لے لیں تو نماز